جی بھائی، تو میں ابھی اپنے اسرائیل کے 10 روزہ دورے کے بعد واپس لیڈز پہنچا ہوں۔ کافی دوستوں نے پوچھا کہ بھئی وہاں پہ امیگریشن میں کیا مسئلے مسائل ہوئے، تو میں نے سوچا کہ ایک ویڈیو بنا کے اپنا ایکسپیرینس جو ہے وہ ریکارڈ کرا دوں، بالکل ان بائسڈ اور بالکل فی البدی کوئی میں نے اس کی تیاری شیاری وغیرہ بھی نہیں کی ہوئی، تو میں یاد کرنے کی کوشش کروں گا ساتھ ساتھ کہ کیا ہوا ایگزیکٹلی۔ تو میں نے یہ ٹریول جو ہے اپنے برٹش پاسپورٹ پہ کیا ہے، انگلینڈ سے اسرائیل کا۔ تو اس کے بارے میں بتاتا ہوں۔ میری فلائٹ یہاں سے تھی پہلے پاپوس کی۔ پاپوس جو ہے گریک ریزورٹ ہے ایک، سوری سائپرس کا ریزورٹ ہے ایک۔ تو وہاں پہ میں رکا تھا ایک رات کے لیے۔ پاپوس سے بڑی چھوٹی فلائٹ ہے، میرے خیال میں 1 گھنٹے کی وہ کوٹ کرتے ہیں، لیکن کوئی 40 منٹ کی فلائٹ ہے تل اویو کی۔ تو وہاں سے میں نے فلائی کیا تل اویو۔ سب سے پہلی چیز جو میں نے نوٹس کی ادھر کہ ایئرپورٹ ان کا جو ہے بین گوریون جو ہے بہت زبردست ایئرپورٹ بنا ہوا ہے۔ اس کا جو آرکیٹیکچر ہے بہت زبردست ہے۔ اس میں نیچرل لائٹ آ رہی ہے اور کافی جو ہے ہر جگہ سائنس لگے ہوئے ہیں، ویلکم ٹو اسرائیل، جس طرح کے ان کے پرانے جو مجسمے وغیرہ سے بھی بنائے ہوئے ہیں، لیکن بڑا زبردست ڈفرینٹ سی فیل آتی ہے، لگتا ہے آپ کو کہ آپ کسی ڈفرینٹ جگہ پہ آئے ہوئے ہیں۔ تو وہاں سے جب سارے واک کرتے ہوئے جا رہے تھے، میں بھی ساتھ چلنا شروع کر دیا، سب کو پیچھے فالو کرتا ہوا جہاں جہاں لوگ جا رہے تھے۔ تو ایگزٹ کی طرف تو وہاں پہ دیکھا تو پاسپورٹ سکیننگ مشینز لگی ہوئی تھی، جس کے اوپر سب لوگ اپنا پاسپورٹ سکین کر رہے تھے اور ان کو ایک سلپ نکل آتی تھی اس کے اندر سے۔ تو میں نے بھی ادھر اپنا پاسپورٹ سکین کیا، اس نے کافی دیر تک پروسیس کرتا رہا، جو کمپیوٹر ہے، اور اس میں پروسیسنگ اسکرین پہ ڈسپلے ہوتا رہا۔ اس کے بعد وہاں پہ میسج لکھا ہوا آ گیا کہ گو ٹو دا امیگریشن آفیسر۔ تو کوئی اس میں سے سلپ وغیرہ نہیں نکلی۔ میں نے کہا اچھا، ادھر ادھر دیکھا کوئی تھا نہیں، امیگریشن آفیسر نظر آ رہا ہے ایسے، تو میں نے باقی لوگوں کو فالو کرتے ہوئے ایگزٹ کی طرف ہی پھر بھی جانے کی کوشش کی۔ تو وہاں پہ 2 لڑکیاں بیٹھی ہوئی تھیں، جو سب کی وہ جو سلپ نکلی تھی اس کے اندر سے پاسپورٹ سکیننگ مشین سے، وہ چیک کر کے ان کو آگے جانے دے رہی تھی۔ تو میرے سے انہوں نے سلپ مانگی، میں نے کہا کہ نہیں، میرے پاس سلپ نہیں ہے، میں نے پاسپورٹ سکین کیا تھا اپنا، لیکن انہوں نے مجھے کہا کہ امیگریشن آفیسر کی طرف جاؤ۔ تو اس نے ایک دور کونے میں ایک ڈیسک تھا، ادھر اشارہ کر دیا کہ آپ ادھر چلے جائیں۔ میں ادھر گیا اس ڈیسک کے اوپر، وہاں پہ بھی 2 لڑکیاں بیٹھی ہوئی تھیں، اور وہ ایک میرے سے آگے بھی بندہ تھا، اس سے کوسچننگ وغیرہ ہو رہی تھی۔ میں پیچھے لائن میں کھڑا ہو گیا، اس سے بس پوچھ رہے تھے کہ بھائی تم کہاں سے آئے ہو اور پہلی دفعہ آیا۔ اس نے کہا نہیں، میں پہلے بھی چکر لگاتا رہا ہوں۔ تو کوئی بڑا ڈاجی سا اس کا ایسٹرن یورپین ایکسنٹ تھا۔ اس بندے کو ایک اور بندہ آیا اور اس کے ساتھ بھیج دیا۔ میری باری آئی، میرا پاسپورٹ لے کے اس نے لڑکی نے دیکھی، پہلے شکل میچ کرتی رہی، پھر اس کے بعد جو کچھ ڈیٹیل سسٹم میں ڈالی اور میرے سے پوچھی کہ پہلی دفعہ آئے ہو ادھر اسرائیل میں؟ میں نے کہا پہلی دفعہ آیا اسرائیل۔ پوچھا کہاں سے ٹریول کیا ہے؟ تو میں نے بتایا کہ میں ادھر سے مانچسٹر سے گیا تھا سائپرس، اور وہاں پہ رک کے پھر ادھر آیا ہوں۔ تو اتنی دیر میں ایک اور بندہ آ گیا وہاں پہ، اس کا مجھے یاد ہے کہ وہ چھوٹی سی اس کی ہائٹ تھی، لیکن ٹپیکل اس کی جو ایک ہم جوئش اسٹیریوٹیپیکل شکل سوچتے ہیں ویسی اس کی شکل تھی۔ لیکن اس نے مجھے صرف ایک دفعہ نظر اٹھا کے میری طرف دیکھا، باقی وقت وہ موبائل کے اوپر کوئی بڑی انٹینس سی گیم کھیل رہا تھا۔ بڑا گیک ٹائپ کا بندہ تھا۔ وہ لڑکی اس کو بتائی جا رہی تھی اپنی کوئی ہیبرو لینگویج میں، اور لیکن وہ گیم کھیلتا جا رہا تھا صرف۔ اس میں کھڑا رہا تھوڑی دیر، اور وہ جو بات کہتی کبھی ہاں یا نہ میں اشارہ کر دیتا، لیکن اس کی کنسنٹریشن اور فوکس ہر وقت جو ہے اپنے وہ موبائل فون کے اوپر تھا، جس میں کوئی بڑی زبردست گیم چل رہی تھی، جس میں وہ پھنسا ہوا تھا کہیں پہ وہ۔ یعنی وہ لڑکی نے مجھے کہا کہ یہ پاسپورٹ، میرا پاسپورٹ اس بندے کو دیا اور مجھے کہا کہ ہاں یہ اس کو لے جاؤ۔ میں نے اسے پوچھا کہ ایوری تھنگ از اوکے؟ کہتا ہے ہاں جسٹ فالو می۔ بس نے ایک لفظ بولا ہے، اس کے بعد مجھے ایک ایگزٹ سے، وہ جہاں پہ 2 عورتیں بیٹھی، لڑکیاں بیٹھی چیک کر رہی تھیں آپ کے وہ ٹکٹ جو نکلتا تھا پاسپورٹ مشین سے، اس انٹری سے لے کے مجھے ایک لمبا چکر لگوا کے ایک لفظ نہیں بولا۔ ظالم انسان اس وقت جو ہے گیم کھیلتا رہا اپنا، اور ادھر تقریباً کوئی 10 منٹ کی واک کر کے ایک جگہ پہ گئے ہم،
تو وہاں پہ مجھے جا کے کہتا ہے کہ کارنر پہ کرسیاں پڑی ہوئی ہیں اراؤنڈ دا کارنر، تم ادھر جا کے بیٹھ جاؤ تو کوئی تمہیں آئے گا لینے کے لیے. میں نے کہا لیکن یہ میرا پاسپورٹ تو دے دو. کہتا نہیں ہے میرے پاس ہی رہے گا، اس کی تم فکر نہ کرو. تو ٹھیک ہے، میں نے کہا کہ اچھا میں ویٹ کرتا ہوں. میں ادھر جا کے بیٹھ گیا. تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا کہ میں اکیلا ہی بندہ ہوں پوری فلائٹ کے اندر سے. باقی سارے لوگ جو آئے تھے، کیونکہ صبح کی فلائٹ تھی، جو لوگ آئے تھے سارے چلے گئے ہیں. میں اکیلا ہی ادھر پہ بیٹھا ہوا تھا. ویٹ کرتا رہا، 10-15 منٹ ہو گئے. کوئی 20 منٹ کے بعد ایک بندی آئی، خاتون ایک آئی، اور آ کے مجھے کہتی ہیں کہ سید نام ہے تمہارا؟ میں نے کہا ہاں. ایک فارم لے کے آئی میرے پاس. وہ فارم کہتی کہ یہ فل کرو تم. میں نے کہا اچھا. فارم کے اوپر نیم، ای میل ایڈریس کے 3 آگے جو تھے نا خانے بنے ہوئے تھے، وہ لائنز بنی ہوئی تھیں. پھر اس کے بعد اس سے نیچے موبائل نمبر، فون نہیں موبائل نمبر لکھا ہوا تھا، اور اس کے بھی 3 لائنیں لگی ہوئی تھیں. اس کے بعد نیچے تھا فادرز نیم، اور سب سے آخر میں تھا گرینڈ فادر نیم. تو میں نے اپنا نام لکھا پہلے تو اوپر، اس کے بعد اپنا ای میل ایڈریس میرا ہاٹ میل کا جو میں 96-97 سے یوز کر رہا ہوں، وہ والا ای میل ایڈریس تھا، وہ لکھا. دوسرا میرا ورک کا ای میل ایڈریس تھا، وہ لکھا. اپنا موبائل فون جو میرے یو کے کا نمبر بھی میرے خیال میں کوئی تقریباً 15-16 سال سے تو وہی نمبر ہے، وہ لکھا. اور نیچے والد صاحب کا نام، اور میں پھر دادا حضور کا نام بھی پورا جو ہے لکھنا پڑا اس کے اندر. وہ لکھ کے تو میں نے اس کو دے دیا. وہ کہتی اچھا تم ادھر ہی ویٹ کرو. اب میں ادھر ویٹ کرتا رہا ہوں. کوئی تقریباً اس نے وہاں پہ کافی، اب بندہ سوچتا ہے کہ یار یہ نام تو ای میل تو لے گئے ہیں، اور مجھے پتہ ہے کہ میرا تھوڑا سا آئی ٹی سیکیورٹی کا بھی بیک گراؤنڈ ہے، کہ ان کے پاس بڑے ہی ڈیٹیل ٹولز ہوتے ہیں جس کے اندر وہ پرانی اگلی پچھلی یہ چیزیں ساری نکال لیتے ہیں. تو مجھے تھوڑا سا خیال آیا کہ میں کوئی دوسرا ای میل ایڈریس دے دیتا. یہ ای میل تو پتہ نہیں کہاں کہاں میرا یوز ہوا ہوا ہے، تو کہیں الٹی سیدھی کوئی بات نہ ہو جائے. کیونکہ ٹائم گزرتا جا رہا ہوتا ہے، آپ اکیلے بیٹھے بور ہو رہے ہوتے ہیں تو چیزیں سوچتا رہتے ہیں. بہرحال 1 گھنٹے کے بعد اس بندی باہر آئی واپس دوبارہ. تو مجھے کہتی ہے کہ فالو کرے مجھے. تو اندر آفیسز میں لے گئی. وہ بڑا اس کے مضبوط سے دروازے لگے ہوئے تھے جس طرح کے ڈیٹینشن سینٹر وغیرہ کے ہوتے ہیں. اس کے اندر سے لے کے آگے چلی گئی ایک جگہ پہ، کوریڈور میں سے ہوتی ہوئی. ادھر اس نے ایک اپنا انویسٹیگیشن روم ٹائپ کا کمرہ تھا، وہ کھولا دروازہ اس کا. تو پہلے خود اندر چلے گی، میں پیچھے سے انٹر ہوا. میں نے کہا کہ اب بند کر دوں دروازہ؟ پیچھے کہتی نہیں، اس کو لیو اٹ اوپن. تو دروازہ کھلا چھوڑ دیا. خود وہ اسی طرح ڈیسک لگا ہوا تھا، کمپیوٹر پڑا ہوا تھا، تو کمپیوٹر کے پیچھے جا کے بیٹھ گئی وہاں پہ، اور میں دوسری سائڈ پہ بیٹھ گیا. اب اس نے پہلے وہی فارم پڑا تھا میرے جو میں نے فل کیا تھا، اس کے ساتھ جو ہے کہ اتنی 3-4 صفحے کی کوئی رپورٹ سی پڑی تھی جس کے اوپر میری فوٹو بھی لگی ہوئی تھی، اور پتہ نہیں کچھ اور انفارمیشن وغیرہ لکھی ہوئی تھی. لیکن وہ پرنٹ آؤٹ نکلا ہوا تھا کمپیوٹر سے، وہ سائڈ پہ اس کے پڑا تھا. اس نے وہ میچ کیا، پرنٹ آؤٹ ایک دفعہ میری طرف دیکھا، اور پھر کمپیوٹر کے اوپر بیٹھ گئی. پہلے تو مجھے بہرحال اس نے کہا کہ میرا نام مایا ہے، اور میں جو ہے نا یہ تمہارے آج میں سیکیورٹی آفیسر ہوں یہاں پہ، تو میں انویسٹیگیٹ کروں گی تمہاری جو یہ انٹری ریکوائرمنٹس ہے یہ وہ. میں نے کہا ٹھیک ہے، ایسا کچھ میرے پاس ہے تو نہیں چھپانے کے لیے، تو پوچھو. تو بس اس نے پھر شروع کیا نام سے کہ کہاں سے آئے ہو، کیا کرتے ہو، یو کے میں کیا کام کرتے ہو، ادھر کس لیے آئے ہو. میں نے کہا کہ میں ٹورزم کے لیے آیا ہوں، جگہیں دیکھنی ہے. اس نے پوچھا کہاں کہاں جانا ہے، سارا اس کو آئٹنری دی کہ کہاں کہاں جانا ہے. تو اس نے پھر کہا کہ اچھا جو اپنے ہوٹلوں کی بکنگز ہے وہ چیک کراؤ مجھے ساری. پھر ہوٹلوں کی ساری بکنگ دی اسے، ایک ایک چیز اس نے چیک کی. پھر واپسی کے ٹکٹ، واپس کب جانا ہے، وہ ٹکٹوں کی ساری اس نے جو ہے ایک ایک چیز کا ویریفائی کیا کہ ہاں یہ جو ہے ٹکٹس ہیں. اس کے بعد پھر میرے سے اس نے پرسنل ڈیٹیلز پوچھتی رہی کہ فیملی ہے، بچے ہیں، کیا کرتے ہو، اکیلے کیوں آئے ہو یہاں پہ. ریلیجیس کوسچننگ بھی کی اس نے کہ ہاں کیا جانتے ہو تم اسرائیل کے بارے میں. میں نے کہا کہ اس کی سائٹ سینگ کے لیے تو مینلی آیا ہوں میں، مجھے پتہ ہے کہ یہاں پہ تل اویو میں نے رہنا ہے 2 راتیں، پھر 1 رات حیفا میں رہوں گا، پھر 4 راتیں یروشلم میں رہوں گا.
پوچھا اس نے کہ اچھا تل اویو میں کیا دیکھنا ہے، حائفہ میں کیا دیکھنا ہے. مجھے کہتی ہے کہ حائفہ میں کیوں جانا ہے، وہاں پہ کیا چیز ہے. میں نے کہا کہ وہاں پہ بہائی گارڈنز ہیں، وہ دیکھنے کے لیے جانے ہیں. تو اس سے اس کو تھوڑا سا ہوا کہ اسے پتہ ہے کہ کہاں کہاں جا رہا ہے اور کیا کیا کرنا ہے. پھر مجھے اس نے کام کے بارے میں پوچھنا شروع کیا کہ کس یہ جو میرا امپلائر ہے اس کا نام وغیرہ لے کے کہ اچھا ادھر تم کام کرتے ہو، ادھر کتنے عرصے سے کام کرتے ہو. میرا پتہ نہیں لنکڈ ان اس کے پاس تھا، کیونکہ اس نے مجھ سے پوچھا کہ تمہارا وہاں پہ جاب ٹائٹل کیا ہے. تو جب میں نے جاب ٹائٹل بتایا تو اس کے بعد اس نے میرے سے کہا لکھ کے دو مجھے جاب ٹائٹل. تو میں نے اس کو لکھ کے دیا. اس نے پھر جو پرنٹ آؤٹ پہ کوئی چیز تھی اس سے میچ کر کے پھر اس نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے. اور بھی اس نے کافی کوشچننگ میرے سے پوچھتی رہی کہ ہاں پاکستانی پاسپورٹ، پاکستان کب گئے تھے، پاکستان سے ٹائز کیا ہیں، فیملی اب کدھر رہتی ہے، اور ہاں اور کیا، کن ملکوں میں گئے ہو تم، کبھی سیریا گئے ہو، کبھی جارڈن گئے ہو، کسی اور پاسپورٹ پہ گئے ہو، یا کچھ اس طرح کی کافی ڈیٹیلڈ کوشچننگ. وہ تقریباً میرے خیال میں 1 گھنٹے کا ہوگا وہ انٹرویو. لیکن اس کے اندر اگر آپ کو کوئی چیز ایسی چھپانے والی نہیں ہے تو کوشچن اسٹریٹ فارورڈ ہوتے ہیں جس میں آنسر دے سکتے ہیں. بہت فرینڈلی تھی. یہ نہیں میں کہوں گا کہ کسی بھی موقع پہ مجھے ایسے لگا کہ میں کوئی انڈر ریسٹ ہوں یا آئی ڈنٹ فیل انکمفرٹیبل. سو جب میں اس نے کافی زیادہ اور بھی ڈیٹیل کوشچننگ ہوتی ہے کہ بھئی آپ کا ریزن کیا ہے ادھر آنے کا، آپ کہیں اور کیوں نہیں چلے گئے. میرے خیال میں 1 گھنٹے کے اندر جتنے سوال کر سکتے ہیں وہ کرتی رہی، اور ساتھ ساتھ ٹائپ بھی کرتی رہی جو میرے رسپانسز تھے. تو جب ختم ہوا تو اس کے بعد مجھے کہتی ہے کہ ہاں تم باہر جا کے بیٹھو. تو میں نے اسے جوکنگلی کہا کہ ڈیڈ آئی پاس مایا، کہ مایا کہ میں نے پاس کر لیا یہ ٹیسٹ جو تھا. تو کہتی کہ یس یو ہیو گاٹ نتھنگ ٹو وری اباؤٹ. میں نے کہا ٹھیک ہے. ہاں مجھ سے اور کھانے پینے کی باتیں بھی پوچھی اس نے کہ اچھا تمہیں کھانے کے لیے جا رہے ہو، تمہیں پتا تم کیا کیسی خوراک کھاؤ گے. اور میرے خیال میں کچھ میں نے یہی کہا کہ شوارما وغیرہ، اور ویدر کا پوچھ رہی تھی. بس یہ پوچھنا چاہتی کہ جینون آپ ٹورسٹ ہی ہیں یا کوئی اور تو آپ کی انٹینشن نہیں ہے. فلسطین کا بھی پوچھا تھا کہ فلسطین ویسٹ بینک جانا ہے یا نہیں جانا، اس طرح کی چیزیں. بہرحال میں کر کے باہر آ گیا. پھر باہر آپ کا ویٹ سٹارٹ ہوتا ہے. تو ادھر پھر مجھے ویٹ کرنا پڑا 40-45 منٹ کا وہاں پہ ویٹ تھا. وہ کرنے کے بعد میں آیا ہوں تو اس نے آ کے مجھے میرا پاسپورٹ دیا ہے، اور ساتھ ایک سلپ ہوتی ہے، کیونکہ یہ لوگ سٹیمپ نہیں کرتے اب آپ کی انٹری اور ایگزٹ جو ہے پاسپورٹ کے اوپر، کیونکہ کافی ملکوں میں مسئلہ بڑھتا ہے پھر لوگوں کو. تو اس نے بس ایک وہ جو سلپ ہوتی ہے وہ دے دی. اس نے کہا کہ یہ تمہاری انٹری ہے. اس کے بعد مجھے اس نے اشارہ کیا، ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا وہاں پہ گارڈ ٹائپ کا، کہ اس کے پاس لے جاؤ. اور میں اس کے پاس لے کے گیا. اس نے دیکھا، وہ چیک کیا، پاسپورٹ سے میچ کیا نمبر، اور مجھے جانے دیا. ٹوٹل میرے خیال میں جہاز سے اترنے کے بعد، اور یہ کوئی 3-3.25 گھنٹے کا، 3.25-3.5 گھنٹے تک کا پروسیس ہوا ہے اس میں. لیکن میں نے جیسے کہا کہ کسی ایسا کبھی نہیں لگا کہ آپ کو کوئی یو آر انڈر تھریٹ یا کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہو. بہت ہی فرینڈلی تھے. مجھے پتا لوگ جو ہیں کافی زیادہ یہاں پہ پھنسے رہتے ہیں، لیکن میں لکیلی اکلوتا ہی بندہ تھا پورے ایئرپورٹ پہ. جب میں نکلنے لگا تب کچھ اور اسکاف والی لڑکیاں تھیں کوئی عرب بیک گراؤنڈ کی، ان کو بھی انہوں نے اسی پروسیس سے گزارا ہوا تھا. لیکن لکیلی میں اکیلا ہی تھا. میں امیجن کر سکتا ہوں اگر فلائٹ پہ 10-15-20-25 بندے ہوں میری طرح کی کیس کے، تو 5-5-6-6 گھنٹے 7-7 گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں. اینی وے تو اس کے بعد میں جب نکلا تو مجھے پھر باہر لوگوں سے جب میری ملاقات ہوئی ہے. تل اویو میں ایک ڈینش لڑکی تھی جو کسی ریفیوجی کیمپ کے اندر کام کرنے کے لیے آئی ہوئی تھی. وہ بتا رہی تھی کہ اس کا موبائل بھی چیک کیا تھا انہوں نے. موبائل میں اس کے ڈینش کے جو میسیجز تھے وہ گوگل ٹرانسلیٹر میں ڈال کے، تو وہ اس کو انہوں نے ٹرانسلیٹ بھی کیا کہ کیا باتیں اس نے کی ہوئی ہیں. تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ اگر انہیں شک پڑے تو زیادہ تھورو انویسٹیگیشن بھی کر سکتے ہیں. واپسی پہ بھی اسی طرح ہی، لیکن واپسی پہ بہت کوئک تھا. آدھا گھنٹے کا ٹائم تھا. اس میں بھی اگر جب آپ اندر جا رہے ہوتے ہیں اپنا اسکین کریں پاسپورٹ تو آپ کو میسج آ جاتا ہے کہ آپ اسپیشل کاؤنٹر پہ چلے جائیں ادھر امیگریشن کا جو ہے، اور اس کاؤنٹر پہ جا کے پھر آپ میرا اسی طرح انہوں نے نام وغیرہ پوچھ کے. لیکن اس دفعہ پروسیس بہت تیز تھا. اور لوگ بھی تھے لیکن
اس نے یہی کو آدھے گھنٹے کے اندر وہاں سے فارغ کر دیا تھا چیک کر کے. مجھے بس یاد ہے کہ مجھے وہ جو بندہ ہے امیگریشن والا، وہ کہتا ہے کہ پاسپورٹ کی فوٹو میں تو تمہاری داڑھی بہت بڑی ہے، تو اب یہ کیسے چھوٹی ہوگی؟ میں یار اس میں میرا کیا قصور ہے، داڑھی تو چھوٹی بڑی ہوتی رہتی ہے. تو بس یہ ہے. اگر آپ کو، میرے خیال میں میرا لکیلی ایک تو پاسپورٹ چونکہ برٹش تھا، پھر میرے لکس جو ہیں تھوڑے نیوٹرل ہیں. اگر آپ زیادہ انہیں لگے کہ لکس پہ بہت زیادہ، کیونکہ بار بار جو ہے شکلوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہر بندہ جو ہے اسرائیل میں ان ٹوٹل بھی آپ کو جو ہے نا جج کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کس طرح کے لکس ہیں، اس سے آپ کو اندازہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں. تو لکیلی یہ ٹھیک رہا میرا تو ایکسپیرینس، لیکن اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ یہ ہر ایک کے لیے اتنا ہی اسموتھ ہوگا. تو جب آپ جائیں اگر اسرائیل فورن پاسپورٹ پہ، تو میک شیور کریں کہ آپ جو ہے پوری طرح پریپیئر ہیں. آئی تھنک اگر آپ زیادہ ہی کہ بالکل ہی کوئی ان کو نیا ای میل ایڈریس دے دیں، یا بالکل آپ کا فون بھی کلین ہو، نہ آپ کی کوئی سوشل میڈیا پہ پریزنس ہو، نہ کچھ ایسے ہو، تو وہ بھی میرے خیال میں ایک ریڈ فلیگ ہے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے اتنی اس کی عمر ہے، نہ یہ سوشل میڈیا پہ کہیں ہے، نہ اس کی کوئی ای میل پہ ایسا ڈیٹا نکل رہا ہے. سو if there's nothing to hide, be genuine, be real, اور questions کے politely answer کرتے رہیں. you have to cooperate with them کیونکہ they have their own policies. وہاں پہ نہ آپ ان کو رش کر سکتے ہیں، نہ کسی بات پہ غصہ کر سکتے ہیں. تو just make sure you have plenty of time جب آپ ادھر جائیں. ٹھیک ہے، یہ میرا امیگریشن کا ایکسپیرینس تھا. باقی چیزوں کے لیے میں بعد میں کچھ شیئر کروں گا. تھینک یو.